السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور سورہ لقمان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان، حکیم لقمان کا ذکر اور ان کی بیٹے کو کی گئی وصیتوں کا ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، اور آخرت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مکی صورت ہے سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب قرآن حکیم کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہی صفات سورۃ البقرہ میں بالکل آغاز میں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ بغیر علم اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث، غافل کر دینے والی باتیں۔ پس منظر میں مفسرین نے واقعات نقل کیے۔ نضر بن حارث مشرکین کا سردار، اور یہ نبی مکرم علیہ السلام کی دعوت قرآنی کو روکنے کے لیے کیا کرتا تھا، اس نے لا کر قصے کہانیاں بیان کروائے، کنیزوں کو رقص و سرور کی محفلوں پر لگایا، گانے بجانے کی محفلوں پر لگایا تاکہ لوگ ان چیزوں پر توجہ کریں، قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کریں۔ البتہ لہو الحدیث کے ذیل میں بعض صحابہ کرام نے موسیقی کو بھی شامل کیا، گانے باجے کو بھی شامل کیا، اور اکثر مفسرین نے فرمایا وہ سارے امور جو غافل کر کے وحی سے دور کرنے والے ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور یہ نضر بن حارث تو ایک کردار تھا، یہ پوری ایک مہم ہوتی ہے قرآن پاک سے روکنے کی۔ آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اسپورٹس کے معاملات کو تو اب گانے باجے سے آگے بڑھا کر جوئے سٹے تک پہنچا دیا گیا جی۔ اسی طرح ناچ گانوں کا معاملہ، کانسرٹس کا معاملہ، فلموں کا معاملہ، ڈراموں کا معاملہ، اور ایڈورٹائزمنٹ مارکیٹنگ کے نام پر جو عورت کی تذلیل کا معاملہ، کھیل تماشوں میں لگا کر حق سے دور کرنے کا معاملہ، ڈگڈگی بجانے والے، حق سے دور کرنے کی کوششیں کرنے والے، یہ سارا بریکٹ ہوتا ہے کس میں؟ لہو الحدیث۔ یہ وہ پوری ایک سٹرگل ہے، کوشش ہے قرآن پاک سے روکنے کی۔ آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھیں تو یہ سٹرگل آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے مضبوطی عطا فرمائے، تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، ڈٹنے کی، اس پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے اور اس کو لے کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک سے روکنے والے ہیں، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس سے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان میں بوجھ ہے، قرآن سننے کو تیار نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اب تو یہ دعائیں یاد ہو گئی نا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم، اللہ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور اللہ نے ڈال دیا زمین میں پہاڑوں کو تاکہ وہ زمین تمہارے ساتھ جھک نہ جائے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ آسمانوں کو اللہ نے غیر مرئی ستون تو ہے، نظر ہمیں نہیں آتے مگر بغیر ستون کے بنایا۔ زمین میں پہاڑوں کو لنگر کے طور پر جما دیا اور اللہ نے طرح طرح کے جانور پھیلا دیے۔ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے اس سے اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، پس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا جھوٹے معبود کچھ پیدا کیا انہوں نے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اگلا رکوع حکیم لقمان کے تعلق سے، نبی نہیں تھے، ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بہت سلیم الفطرت انسان تھے، توحید اور آخرت کی فکر ان کے اندر رچی بسی تھی، اور
عرب کے لوگ ان سے واقف تھے، ان کی حکمت بھری باتوں کو اللہ نے نقل فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائی، سبحان اللہ، ایک غیر نبی کی وصیتیں اللہ نے قرآن پاک میں ان کو نقل فرمایا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت باطن کی بصیرت کو کہتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بندے کو ملے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حکمت۔ البقرہ آیت 269، جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ البقرہ کی آیت 269 میں بات آتی ہے۔ اور سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ بندہ اپنے خالق کو، محسن حقیقی کو، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی شکر گزاری کی کوشش کرے۔ تو فرمایا انشکر للہ، شکر ادا کرو اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز، حمید ہے، تمام تعریفوں والا ہے۔ ناشکرے کا نقصان اسی کو ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں، ان کا تذکرہ، بہت عمدہ وصیت ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور انہیں وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ ترجمہ بھی اہل علم نے کیا، بڑے پیارے انداز سے بچوں کو سمجھانا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کو بھی شرک سے روکا جا رہا ہے، اور انسانی فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، اور ایک رہ کہ کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، لیکن سلیم الفطرت انسان تھے، فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بڑا عظیم ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کا تذکرہ آ رہا ہے، مگر والدین کے ساتھ اسے سلوک کی وصیت باپ خود اولاد کو کرے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور آج ڈوب مرنا چاہیے اس اولاد کو کہ جس کے ماں باپ کو کہنا پڑے کہ ہمارا حق ادا کرو، ڈوب مرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، باپ کہے شرم کی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی نسبت اپنی طرف فرما دی، لقمان اپنے بیٹے کو خود نہیں کہہ رہے، سبحان اللہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماں کی عظمت دیکھیے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے حمل میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے 2 برس میں۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ ماں کی عظمت کا ذکر بھی آیا، حمل کی مدت کی تکلیف، جنم دینے کے موقع کی تکلیف، دودھ پلانے کی مدت کی تکلیف، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے جو ماں کرتی ہے اپنی اولاد پر، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرمائے شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہاں، ماں باپ اگر مشرک ہوں اور شرک پر مجبور کریں، کفر پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ ایسے موقع پر کہ جہاں ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف بات کریں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، ماں باپ مشرک اور کافر بھی ہوں، ان کا حق ادا کیا جائے گا دنیاوی معاملات میں، لیکن ان کی کفر والی بات، شرک والی بات، معصیت والی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ کے دین کا توازن بھی دیکھیے اور اصولی تعلیم بھی عطا ہو گئی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرنا اس کے راستے کی جس سے میری طرف رجوع کیا۔ ماں باپ شرک پر ہیں، کفر پر ہیں، معصیت پر ہیں، تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، دین اجتماعیت میں آؤ، اور وہ کہ جس نے میری طرف رجوع کیا، اللہ فرماتا اس کی پیروی کرو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں آگاہ کر دوں گا اس بارے میں جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تو ماں باپ کے تعلق سے ذکر آ گیا، اصول رہنمائی بھی آ گئی، حدیث بھی سن لیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اصولی تعلیم بھی آ گئی۔ اب حکیم لقمان، ان کی وصیتیں، اپنے بیٹے کو آخرت کا ذکر اور دیگر ہدایات کا بیان، بڑا پیارا بیان۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، پھر وہ کسی سخت پتھر چٹان میں پوشیدہ ہو
یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آخرت کا ذکر بھی آ گیا۔ اولاد کو وصیتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا بتاتے ہیں دیکھ لیں، اور کیا بتاتے نہیں ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ پلاٹ چھپا کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس چھپا کر رکھتے ہیں، بینک اکاؤنٹ چھپا کر رکھتے ہیں، موت آتی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں بیٹا یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ ہاں، پیغمبروں نے بھی بتا دیا، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وصیت کی تھی، بیٹوں کو پہلے پارے کے آخر میں، اور یہ غیر نبی جناب لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ ہمیں اولاد کی فکر ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ کیا فرما رہے بیٹے کو؟ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور معروف کا بھلائی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور بدی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے اس سے صبر کرو۔ نماز بھی قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اولاد کو بچپن سے تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں اللہ کا بندہ خود بھی بننا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دینی، بدی کو مٹانے کے لیے بھی تم نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ مجاہدانہ تربیت اولاد کو دینی ہے، بچپن سے دین کا سپاہی بنا کر کھڑا کرنا ہے اولاد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جناب لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرو۔ کیوں؟ جب نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تو لوگوں کو بات کڑوی تو لگے گی، ریئیکشن تو آئے گا، صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کام بڑی ہمت والے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اخلاقی تعلیم، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کرو اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یہ تکبر کا اظہار کبھی چہرے کے تاثرات سے ہوتا ہے، کبھی چال ڈھال سے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، خود پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر اللہ کے لیے جائز، المتکبر اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے عاجزی اور بندہ بن کر رہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یہ رفتار بھی ہوگی، معاملات بھی ہوں گے، خرچ وغیرہ کے معاملات بھی، اعتدال کا رویہ اختیار کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہاں، کہیں آواز بلند کرنا ہو، اذان دینی ہے، کہیں آواز بلند کرنی ہو، اسپیکر نہیں ہے تو بھائی 100 لوگ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تکبیر بلند آواز سے کہی جائے گی۔ کسی کو ذرا دور سے متوجہ کرنا ہے تو زور سے، ٹھیک ہے، عام حالات میں آواز کو پست رکھا جائے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ گدھے کا ذکر کیوں آ گیا؟ گدھے کی آواز سنی ہے ہم نے، کیسا چلاتا ہے۔ آج سارے چلا رہے ہیں۔ ہاں، ٹاک شوز کا عالم دیکھ لیں، وہ پھاڑنے کو تیار ہے اسپیکر کو۔ اب تو گریبان بھی پھٹتے ہیں، گلاس بھی اٹھتے ہیں اور مار دھاڑ بھی ہوتی، ایسا ہی ہے نا۔ تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ چیخ چلا کر ہم شاید دلیل پیش کر رہے ہیں، تو اگر چیخنا چلانا دلیل ہے تو گدھا سب سے بڑا با دلیل ہو جائے گا، لیکن وہ با دلیل نہیں ہے، وہ تو گدھا ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ میسج کنوے ہو گیا، یہ چیخنے چلانے کی بات نہ ہو، دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حکیم لقمان کی بڑی پیاری وصیت ہے اپنے بیٹے کو، ہم بھی دیکھ لیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور ہم مجھ سمیت جو لوگ ماں باپ ہیں، ہاں ہم بھی دیکھیں اولاد کو کیا وصیتیں کر رہے ہیں، کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس معاملہ تو انا للہ، اور احتیاط کرنی چاہیے اور توجہ کر کے اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اگلی آیات میں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ نے تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں۔ معاف کیجیے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اس صورت میں بھی کیا ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہو، تب بھی اندھے بن کر ماں باپ کی پیروی کرو گے، باپ دادا کی؟ استغفر اللہ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، تو بے شک اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ کے پاس۔
ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو اے نبی علیہ السلام غم زدہ نہ کرے. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو انہوں نے اعمال کیے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فرمائے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ کو مان بھی رہے مگر اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام تعریفیں آپ سے آپ اللہ ہی کے لیے. وَلَوْ أَنَّ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں مراد سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آج بگ بینگ، ایکسپینڈنگ یونیورس، بلیک ہولز اور لاکھوں نوری سال لائٹ ایئرس کے ڈسٹنس پر اللہ اکبر پلانٹس کا ہونا اور گیلیکسیز کا ہونا، انسان دنگ رہ گیا. رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ سارے درختوں کے قلم ختم، 7 سمندر کے پانی کی سیاہی ختم، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا جی اٹھنا مگر جیسے کہ ایک شخص کا. سارے انسانوں کو پیدا کرنا، موت دے کر دوبارہ کھڑا کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، موت دینا، دوبارہ کھڑا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور اسے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمہارے کام پر لگایا. کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ یعنی قیامت کے دن تک، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوب واقف ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا بہت بڑائی والا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی سمندر میں چلتی ہے تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. کون چلا رہا ہے کشتیوں کو؟ کون تمہاری حفاظت فرما رہا ہے؟ کون تمہیں رزق عطا کر رہا ہے؟ کون تمہیں مشکلوں سے بچا رہا ہے؟ کون تمہیں نجات دے رہا ہے خوشی پر لا کر؟ اللہ اکبر. صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے سمندر میں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی عبادت اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. لات منات عزا بھول جاتے ہیں، اللہ یاد رہ جاتا ہے. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ راہ راست پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا سوائے وہ کہ جو عہد شکنی کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہو. ہاں جب سمندر میں کشتیاں ڈوبتی ہیں تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اس سے بڑھ کر اللہ کی قیامت کا دن ہے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس کا ذکر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگز اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. اللہ دنیا کے دھوکے سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بنائے. ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور اللہ بارش نازل فرماتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے حاملہ کے.
ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی بارش کا پتہ کر لیتے ہیں، موسمیات والے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یوٹرس کے اندر بچہ ہے کہ بچی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، بارش کہاں سے چلے گی، وہ بخارات کہاں سے اٹھیں گے، بادل کہاں بنیں گے، کہاں برسیں گے، کدھر گلیشیئرز بنیں گے، تم جانتے ہو کہاں کہاں فائدہ ہوگا؟ ہاں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے کہ بچی ہے، ارے اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، کب آئے گا، کب جائے گا دنیا سے، کیا کیا ملے گا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، کیا تمہیں پتہ ہے؟ استغفر اللہ۔ تو کل اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا بیان بھی ہے سورہ سجدہ میں، اور نیک اور بد لوگوں کا انجام بھی بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم اس کا نازل کیا جانا ہے اس ذات کی طرف سے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا؟ معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اے نبی علیہ السلام، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صدیوں سے ان مشرکین عرب میں کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان 2500 برس کا فصل ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ اللہ عرش پر قائم ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر ہر کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے اے لوگوں جو تم شمار کرتے ہو۔ ایسی بات سورہ حج میں بھی آئی، یہ کفار عذاب کی جلدی مچاتے، اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ کہ اس کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، کس بات کی جلدی کرتے ہو؟ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اللہ غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، وہ اللہ کے جس نے جو شے بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، ان کی زوجہ ان کی پسلی سے بنائی گئیں، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا شوہر اور بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ان کی نسل کو بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا، ایک قطرے کے معمولی جز سے حضرت انسان کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، اللہ اکبر، مختلف مراحل سے گزار کر۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ اکبر، یہ سارے انسانوں کا ذکر، شرف ہے انسان کے لیے اللہ کی روح میں، اللہ کی طرف سے روح میں سے کچھ پھونکا جانا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا نئی تخلیق میں لائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور ایک کاش اے مخاطب تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، بس ہمیں لوٹا دیں گے، ہم اچھے اعمال کریں۔ انا موقنون، بے شک ہم تو یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ میں یقیناً جہنم کو ضرور بھر دوں گا اکٹھے جنات اور انسانوں سے، نافرمانوں کا ذکر جن کے کرتوت کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا،
بس تم مزہ چکو اس کا جو تم نے بھلا دیا اپنے ذن کی ملاقات کو. انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو. اللہ تعالیٰ ان مجرمین کے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو داخل فرمائے. ناظرین کرام، آج کا مطالعہ یہیں پہ ہم روک کر آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمیں قدر کی رات نصیب فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.